آپ کو اسلام آباد لیے چلتے ہیں جہاں پر فاٹا کے اراکین پارلیمنٹ اس وقت پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ اس ریفارمز میں کچھ اور جو چیزیں تھے جو ہم پبلک کے بہتری کے لیے سمجھتے تھے، جیسا کہ ہمارا رواج ایکٹ جو آ رہا ہے FCR کی جگہ پر، اس رواج ایکٹ کے متعلق ہمارا بھی کنسنسس بن گیا پارلیمنٹیرین کا، اور حکومت نے بھی اس بات کو تسلیم کرا لیا کہ جو بھی رواج ایکٹ بنے گا وہ آپ کی کنسلٹیشن سے بنے گا۔ تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے۔ ہمارا کنسلٹیشن از مینس کہ پورے قبائلی عوام کا کنسلٹیشن اس میں شامل ہو گیا۔ تو یہ اہم بات تھا، اور ابھی ہم پرائم منسٹر صاحب سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ یہ 7 تاریخ کو جو کیبنٹ میٹنگ ہو رہا ہے، اور اس میں اس ریفارمز کے حوالے سے ضرور سے ایجنڈے میں شامل ہوگا، تاکہ یہ ریفارمز جو ہے یہ منظور کرائے جائے، جو کہ اس ریفارمز کے منظور ہونے سے اس کا مطلب یہ کہ پاکستان میں جو 2 قانون تھا یہ نظام ختم ہو جائے گا، پاکستان ایک قانون کے وہ سسٹم میں آ جائے گا، اور یہ اور اس کے ساتھ ساتھ انضمام کے حوالے سے بھی ہمارے جو تحفظات تھے وہ بھی الحمدللہ ہمارے سب پارلیمنٹیرینز میں کے درمیان کنسنسس پیدا ہو گیا کہ ہم صوبہ نہیں بن سکتے۔ ہمارا کنسنسس اس پر آ گیا کہ انضمام ہو جائے، مگر پہلے انضمام سے ڈیولپمنٹ ہو جائے، اور جب انضمام ہو رہا ہو تو ہم وہاں الیکٹڈ لوگ جو اس وقت ہوں گے ان کے مشورے سے انضمام کرایا جائے۔ یہی ہمارا میسج تھا جو پاکستانی عوام کو دینا چاہتا تھا۔ جی، ایک تیسری بھی چیز تھی گل صاحب کہ جس طرح انہوں نے کہا ہے ایمپاورمنٹ کا، کہ اس پیکیج کا ایک بہت بڑا حصہ جو میجر حصہ ہے وہ ڈیولپمنٹ کا ہے، روزگار امپلائمنٹ کا ہے، ایجوکیشن کا ہے وغیرہ، مطلب وہ سارے سوشو اکنامک ڈیولپمنٹ۔ اس میں ہم نے یہ کہا ہے کہ کمیٹیز جو بنائی جائیں گی اس میں پارلیمنٹیرینز ضرور موجود ہوں گے، فاٹا کے پارلیمنٹیرینز، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہمیں ہمیشہ کہا گیا ہے کہ اربوں روپے آ رہے ہیں یا آئے ہیں فاٹا میں، اور لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آئے گراؤنڈ پہ، تو اس لیے پارلیمنٹیرینز کی ممبرشپ ان کمیٹیز میں ضروری ہے، ساتھ یہ بھی ہے۔ جی، تو یہ بیسیکلی 3 چیزیں ہیں جس طرح شاہ جی گل صاحب نے کہا۔ FCR کا جو نیم البدل ہے رواج ایکٹ، وہ پارلیمنٹیرینز کی انوالومنٹ اس میں کمپلیٹ ہوگی امپلیمنٹیشن سے پہلے۔ نمبر 2 جو ہے انضمام کا جو ہے KP میں صوبے میں، تو اس کے لیے بھی اس سے پہلے فاٹا کے پارلیمنٹیرین سے پوچھا جائے گا کہ یہ پیکج جو ہے یہ جس طرح کہا گیا ہے، جس طرح پرومس کیا گیا ہے، اسی طرح یہ امپلیمنٹ ہوا ہے یا نہیں ہوا، تو تب جا کر وہ پارلیمنٹیرینز کو جب کانفیڈنس میں لیں گے تو تب جا کر یہ پھر اگلا سٹیپ انضمام کا کریں گے۔ اور تیسرا جو میں نے ابھی آپ سے کہا کہ ہر چیز میں فاٹا پارلیمنٹیرینز جو ہے ان کا سے ہوگا۔ بڑی مہربانی۔ کوئی سوال اگر ہو جی؟ یہ غالب خان مسلم لیگ نون کی طرف سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں میڈیا کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ ہمیشہ کے لیے فاٹا کی جو ترجمانی کی ہے، میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے فاٹا کا حق ادا کیا ہے اپنی جگہ پہ۔ اصل بات یہ ہے کہ آج جو ہم پریس کانفرنس کر رہے ہیں، ہمارے ساتھ ہمارے فاٹا کے پارلیمانی لیڈر صاحب بھی ہیں، اور ہمارے جی جمال صاحب انتہائی تجربہ کار پارلیمنٹیرین ہیں، منسٹر بھی رہ چکے ہیں اور بڑے ویل ایجوکیٹڈ فیملی سے ان کا تعلق ہے۔ میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ آج یقیناً پورے فاٹا کے لیے بلکہ پورے پاکستان کے لیے بہت بڑی خبر ہے اور بہت بڑی خوشخبری ہے، کیونکہ آج پوری دنیا کی نظریں فاٹا پہ لگی ہوئی ہے
اور مختلف قسم کے لیول شکوک و شبہات پیدا ہو رہے ہیں، اور یہ صرف اور صرف اسی ریفارمز نہ ہونے کی وجہ سے، کیونکہ آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ فاٹا کے لوگوں میں بڑی ٹیلنٹ ہے، انتہائی ٹیلنٹڈ لوگ ہیں، اور ہمارا 70 سال سے کالج سطح سے لے کر یونیورسٹی سطح تک، میں نے خود بھی 88 میں یونیورسٹی میں نے ایک کنونشن کا انعقاد کیا تھا، بلکہ اے سے لے کر زیڈ تک 97 سال سے لے کر آج تک ہمارے تمام بشعور لوگوں نے ریفارمز کا ڈیمانڈ کیا اور ایف سی آر کی مخالفت کی، لیکن آج میں اسپیشلی اپنے فاٹا کے پارلیمنٹیرینز کو مبارکباد دیتا ہوں۔ ان کی جو انٹرسٹ کی، ان کی جو 3 سالہ کارکردگی ہے، میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فاٹا کے لیے بڑی فخر کی بات ہے، اور ساتھ ساتھ میں تمام پارٹیز کی لیڈرشپ کو بھی اسپیشلی ریفارمز کے حوالے سے، کہ انہوں نے بھی ریفارمز کا ہمارے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ مکمل تعاون کیا، تو میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، کیونکہ یہ ہمارا بڑا دیرینہ مسئلہ تھا اور ہماری بڑی دیرینہ خواہش تھی، آج اس کی تکمیل ہوئی، اور اس میں آج پورے پاکستان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ عبدال صاحب، یہ آپ نے بتایا کہ ابھی کنسنسس ہوا ہے جس میں پہلے ڈیولپمنٹ پروسیس ہوگا، اس کے بعد مرجر ہوگا، تو یہ کیا 5 سال 10 سال کے بعد ایکسپیکٹ کرتے ہیں؟ دوسری ایک چیز اور کہ جن فاٹا میں خاص طور سے جتنے بھی اب تک ڈیولپمنٹ پیکیجز آتے رہے ہیں جو اوور پیریڈ دیکھ رہے ہیں، فاٹا میں اس کا امپیکٹ نظر نہیں آتا، لیکن فاٹا کے لوگ کافی اچھی پراپرٹیز خرید رہے ہیں، ان کے بڑے ویل آف لوگ اسلام آباد میں نظر آتے ہیں، لیکن وہ سارا پیسہ ایونچولی ڈائیورٹ ہو جاتا ہے اسلام آباد، لاہور یا کراچی میں، تو اس کو کیسے روکیں گے اس بار آپ لوگ؟ اس کے لیے یہی کہ سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ انضمام کے حوالے سے جو ہمارا کنسنسس بنا ہے وہ یہی بنا ہے کہ ڈیولپمنٹ ہوگا، جو کہ این ایف سی کا 3% رکھا گیا یہ کم ہے، اس کے لیے ہم کوشش کریں گے کہ ابھی یہ منظور ہو جائے اور اس کے بعد آنے والے بجٹ میں اس کو 6% کرایا جائے۔ اس کے ساتھ ساتھ جب ڈیولپمنٹ ہوگا تو آٹومیٹکلی جیسا آپ نے کہا یہ حقیقت ہے کہ وہاں جو بھی وہاں مڈل کلاس کے لوگ ہیں، سرمایہ دار تو چھوڑے، وہ بھی فاٹا کو چھوڑ کر اور شہروں میں وہ بسے ہیں، تو اگر وہاں ڈیولپمنٹ ہوگا، ان کی وہاں پراپرٹیز ہوگا، تو اس پراپرٹی میں ظاہر ہے کہ وہ واپس اس لیے جائے گا کہ اسی پراپرٹی سے وہ فائدہ اٹھائے گا جو لوگ وہاں سے آیا ہوا ہے۔ تو جو ابھی ریفارمز آئے ہیں، ریفارمز میں مین پرائرٹی پیس کا ہے، امن کا ہے۔ امن قائم ہونے کے بعد ظاہر ہے کہ ہر بندہ وہاں انویسٹمنٹ کے لیے آئے گا، اور میرا یہ یقین ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے پرائم منسٹر کا جو کوشش ہے کہ اپنے لوکل انویسٹر کو تو چھوڑ دیں، کراچی سے، لاہور سے، اسلام آباد سے وہاں لوگ انویسٹمنٹ کرنے کے لیے آئیں گے، جیسا سی پیک کا کام ہو رہا ہے، جس طرح ٹی آئی آر ایک ایگریمنٹ ہمارا انٹرنیشنلی ہو گیا WTO والا، جو کہ ہماری گاڑیاں سنٹرل ایشیا جایا کرے گا، وہاں کی گاڑیاں یہاں آیا کرے گا، یہ سب چیزیں ہیں جس سے جو ہے فاٹا بھی کو مین سٹیم لائن میں آ جائے گا، اور ان کے عوام بھی اسی طرح خوشحال ہوں گے جس طرح اسلام آباد، کراچی، لاہور اور پشاور کے عوام۔ وقاص عظیم C92 یہ بتایا تھا جو پارلیمانی رپورٹ تیار کی گئی ہے اس کے اوپر کتنے فاٹا کے اراکین نے دستخط کیے ہیں؟ کیونکہ بعض کا یہ کہنا ہے کہ ایک رپورٹ پہلے تیار کی گئی تھی، اسی کے اوپر ان کے دستخط تھے، جو نئی رپورٹ ہے اس کے اوپر ان کے دستخط نہیں کیے گئے اور جعلی طور پر وہ رپورٹ تیار کی گئی۔ نہیں، یہ بات آپ کو جس نے بھی پہنچایا ہے وہ غلط ہے۔ اصل میں بیل جمع کرنے کے لیے 5 پارلیمنٹیرین کا وہ قانونی ہونا ضروری ہے۔ الحمدللہ وہ 5 پارلیمنٹیرین نے ہم نے دستخط کیا تھا اور باقی نے نہیں کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ میں نے اسی لیے کنسنسس کا الفاظ بولا کہ اس سے پہلے تھوڑا بہت تحفظات تھا، مگر الحمدللہ ابھی ہم فاٹا کے تمام پارلیمنٹیرین کا ایک ہی موقف ہے کہ یہ ریفارمز ہونا چاہیے اور یہ ریفارمز کا منظوری کیبنٹ کو دینا چاہیے۔ انور عباس وقت یہ بتائیے گا کہ جو رپورٹ پیش ہوئی ہے اس میں قبائلی علاقے جات کے عوام کو باغی بھی لکھا گیا، اس پہ کچھ تحفظات کا بھی اظہار کیا گیا تھا فاٹا کے مختلف ملک افراد کی طرف سے، آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دوسرا یہ تھا کہ جو بھی جرگہ ہوا تھا انہوں نے اس فیصلے کی مخالفت کی تھی کہ اس کا انضمام جو ہے KPK میں نہ کیا جائے، بلکہ ان کا یہ مطالبہ تھا کہ علیحدہ صوبہ بنایا جائے۔ آپ نے جو یہ کہا کہ وہ باغی کا الفاظ جو آیا تھا، جو کہ اس کے اوپر کچھ لیڈرز کا وہ آیا تھا تحفظات، وہ پرنٹنگ کا مسٹیک تھا۔ سیفران منسٹری نے اس کے الٹرنیٹ دوسرا نوٹیفیکیشن نکالا ہے کہ یہ پرنٹنگ مسٹیک تھا، نمبر 1۔
نمبر 2 آپ نے کہا کہ کچھ لوگ نہیں چاہتے ہیں کہ یہ ریفارمز ہو جائے. صرف وہ 2% لوگ نہیں چاہتے جو مرات یافتہ ہے جن کا سورس آف انکم یہ نظام ہے. باقی 98% قبائلی جو ہے اس ریفارمز کو چاہتے ہیں. اسی لیے ہم نے اس ریفارمز کے لیے ایفرٹ کیا کہ ہم نے 2018 میں پھر پبلک کے پاس جانا ہے. ہم وہ نہیں ہے کہ ہم اپنے لیے کچھ اس قسم کا ماحول بنائے جہاں ہم دوبارہ پبلک کے پاس جائے کہ پبلک ہمیں پتھروں سے مارے. ہمارا خواہش ہے کہ ہم جب دوبارہ 2018 میں پبلک کے پاس جائے وہ ہمیں ہار پہنے اور ہمارے اوپر پھول ڈالے. منظور میر دنیا کی. اچھا سر یہ بتا دیں کہ مولانا وہاں صاحب کے کچھ تحفظات تھے فاٹا ریفارمز کے حوالے سے اور اسی طرح شریف پاؤ گروپ کے بھی, تو آیا کہ ان کے بھی جو تحفظات ہیں وہ بھی دور کر دیے گئے ہیں؟ اس کے بارے میں آپ بالکل ہمارے پاس جو رپورٹ ہے مولانا صاحب کی بھی تحفظات دور کرایا گیا ہے اور مولانا صاحب کبھی ہی خواہش ہے کہ قبائلیوں کو بھی اسی طرح مین اسٹریم لائن میں لانا چاہیے اور ان کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا باقی پاکستانیوں کا ہے. تھینک یو سر. وہ تو پہلے میں نے کہا کہ تمام پارٹی. بڑی مہربانی. فاٹا کے ارکان پارلیمنٹ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ فاٹا سے متعلق کسی بھی قسم کا فیصلہ کرنے سے پہلے فاٹا کے اراکین پارلیمنٹ اور پوری پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیا جائے.